اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع السابع۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 29 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 30، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسما پر عمل کرنے والے ایسے اسما جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے معنی میں ہو کر عمل کرتے ہیں۔ من کے بارے میں، ماں کے بارے میں، اور متا کے بارے میں، ایون کے بارے میں، اینما کے بارے میں، انا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ انا کی مثال بھی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب اس مثال کی وضاحت جو جملہ ہے اب وہ وہی پہلے جیسے بنا تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ جملہ مفسرہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کہیں گے ای حرف تفسیر، پھر ان جو ہے وہ حرف شرط بن جائے گا، پھر تکن صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس میں انت ضمیر فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، پھر فی حرف جر البلدتی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر، تکن فعل کا ظرف لغو، پھر تکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا شرط، ٹھیک ہے۔ پھر اکن جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، اور فی حرف جر البلدتی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ اکن فعل کا ظرف لغو، پھر اکن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بن جائے گا جزا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ، اور جملہ شرطیہ مفسرہ ہو جائے گا کیونکہ ای حرف تفسیر شروع میں، اور یہ والا جملہ جو ہے وہ پچھلے والے جملے کی جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے جملہ شرطیہ مفسرہ۔ تو الحمدللہ ہمارا پارٹ نمبر 30 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔